کچھ ایک مقاصد ہوتے ہیں مجلسوں میں آنے کے بھی. اب ایصال ثواب کی مجلس میں ہم لوگ آئے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا مقصد ہے، وہ مقصد رہتا ہے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرنا، اس کی بخشش کے لیے دعا کرنا. ایک مقصد ہمارا رہتا ہے گھر والوں سے تعزیت کرنا، جو اس کے پسماندگان ہیں ان سے یہ کہنا کہ ہم بھی آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اور تیسرا مقصد اور سب سے اہم مقصد وہ یہ رہتا ہے کہ ہم جب ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ رہنا چاہیے کہ وہاں پہ جو بھی بیان ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں ہمیں بتائی جائیں گی، تو جو ہماری یہ موٹی عقل میں سمجھ میں آئیں گی، جو ہمیں صحیح لگیں گی اور ہمیں واقعی میں لگے گا کہ نہیں یہ واقعی میں باتیں تو اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ تو قرآن اور حدیث کی باتیں بتا رہا ہے اور حقیقت میں معاملات ایسا ہی ہے، تو مین ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان باتوں پہ عمل کی بھی کوشش کریں. مین یہ اہم چیز یہ ہونی چاہیے، ورنہ رسمن نہیں ہو کہ جس طریقے سے ہم لوگ شادی بیاہ میں جاتے ہیں، یہ رسمن چیزیں ساری جو ہے ہمارے اندر آ گئی ہیں. جس طریقے سے ہم کسی کے ولیمے کی دعوت میں رسمن جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہم کسی کے جنازے میں بھی جا رہے ہیں تو بھی رسمن جا رہے ہیں، ہم کسی جلسے میں جا رہے ہیں تو بھی رسمن جا رہے ہیں، ہم کسی کی چہلم کی فاتحہ میں جا رہے ہیں وہ بھی رسمن جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں رسمن جو ہمارے اندر آ گئی ہیں، اور نیت پھر جیسی بندے کی ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات. اب اعمال کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیتوں پر. اگر سیکھنے کی غرض سے ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں تو ثواب ملے گا، اور اگر خالی رسمن آتے ہیں کہ اسلم صاحب کو منہ دکھا کے ہم نے آنا ہے تو وہ پھر رسم تو ہماری ادا ہو گئی، پھر ثواب نہیں ملا. تو ثواب کی نیت سے آئیں گے تو ثواب بھی ملے گا. 2 دن بعد مقدس رحمتوں والا برکتوں والا رمضان کریم کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے، وہ بھی ہمارے بیچ آئے گا اور آ کے پھر نکل جائے گا. اور ہماری حالت یہ رہتی ہے جہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں پھر واپس وہیں کھڑے ہوتے ہیں، یعنی جہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں پھر واپس وہیں پہ ہی کھڑے ہوتے ہیں. کچھ لوگ روزے رکھتے ہیں، روزے رکھنے کے بعد بھی جب عید والا دن آتا ہے تو پھر وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں. تو پھر کیا فائدہ، پھر کیوں بھوک کاٹی، کیوں پیاس کاٹی، کیوں سارا کچھ سہا جب ہمارے اندر چینجنگ ہی نہیں آئی. لازم کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے کس طریقے سے، ایمان اور احتساب کے ساتھ، محاسبہ نفس بھی کرتا رہا، آنکھوں کا بھی روزہ رکھا، زبان کا بھی روزہ رکھا، کانوں کا بھی روزہ رکھا، یعنی محاسبہ نفس کرتا رہا، گناہوں سے بچتا رہا، نمازیں بھی پڑھتا رہا، کسی کو غلط کلمہ بھی زبان سے نہیں کہا، کوئی غلط بات بھی کانوں سے سنی نہیں. ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ اگر کسی نے رمضان کے روزے رکھے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ سبحان اللہ. لیکن ہم لوگ صرف 2 روزے رکھنے والی قوم ہیں. آخری جمعہ اور 27ویں روزہ جو ہے 2 روزے رکھیں گے، وہ بھی مشکل سے کہیں رکھیں گے تو نہیں رکھیں گے. تو جس طریقے سے 5 وقتہ نماز ایک عام مسلمان پہ، عاقل بالغ پہ فرض ہوتی ہے، اسی طریقے سے رمضان کے 30 روزے بھی جو ہیں اسی بندے پہ فرض ہوتے ہیں. اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو اس میں سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کا 40واں حصہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے. گھر میں سونا چاندیاں اتنی زیادہ بھر کے ہم لوگ رکھے ہوتے ہیں، وہ اسی طریقے سے پڑے سڑ جاتے ہیں. یا پھر کوئی چور ہوتا ہے کہ کبھی صندوق کا جو ہے تالا توڑ کے نکال کے لے جاتا ہے، پھر روتے ہیں، پھر بھاگتے پھرتے حضرت کوئی تعویذ کرو، کوئی چور کا پتہ لگاؤ، کوئی گھر میں گھس گیا تھا لے گیا، ساری تو زندگی بھر کی کمائی تھی وہی لے کے چلا گیا، کبھی اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہوتی. سارا جو ہے پڑا ویسے ہی پہ اس کو زنگ لگ جاتا ہے اور ایک دن دنیا سے ویسے ہی چلے جاتے ہیں. تو ایک چیز میں بارہا کہا کرتا ہوں، قوم مسلم نے دوسرے اعتبار سے ترقی کی ہے. مالی اعتبار سے کچھ ترقیاں ہمارے اندر آئی ہیں. پچھلے 10 سال اگر اٹھا کے دیکھیں تو پہلے ہماری شادی بیاہ کے کھانوں کا معاملہ دیکھ لو، نارمل ہوتا تھا کیونکہ اتنا پیسہ لوگوں کے پاس ہوتا نہیں تھا. اب آج دیکھو گے آپ کو اسٹینڈرڈ گاڑی ملے گی، اچھا گھر ملے گا، اچھے پہننے کے لیے کپڑے. تو دھیرے مالی اعتبار سے ہم نے ترقی کی ہے، دنیاوی اعتبار سے چیزیں ہمیں سمجھ میں آئی ہیں، لیکن مینٹلی جو گروتھ ہوتی ہے وہ ہماری نہیں ہوئی ہے.
نہ دینی اعتبار سے ہوئی ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے ہوئی ہے۔ وہ جہاں پہ سوچ تھی ہماری وہ وہیں پہ پڑی ہوئی ہے۔ نہ دین کے معاملے میں پڑھ کے ہم لوگ آگے بڑھ سکیں، نہ اعمال کے معاملے میں ہم لوگ آگے آ سکیں، اور نہ دنیاوی معاملات میں اچھی تعلیم حاصل کر کے ہم لوگ آگے آ سکیں۔ رسمن اتنی گندی گندی رسمیں آج بھی غیروں والی ہمارے اندر جو ہے وہ پائی جا رہی ہے، جس کو چھوڑنے کا ہم لوگ نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ شادی بیاہ میں جو ہے وہ ٹیکنے سے لے کے فالتو کے خرچے وہ سارے کچھ لے لو، موت وغیرہ پہ معاملات لے لو، اور یہ بالکل یہ ساری چیزیں جو ہیں شریعت نے یہ جو چیز کہی، حضرت قبلہ سمیع اللہ صاحب بیٹھے ہوئے، سوگ شریعت میں ہوتا ہے وہ 3 دن کا ہوتا ہے، 3 دن کا سوگ ہے۔ آپ کریں، اگر آپ 7 جمعراتیں کر رہے ہیں آپ اس کو کم کر کے لے کے آئیں، شروعات میں 3 لائیں، پھر دھیرے دھیرے کر کے آپ 11 دن 10 دنوں کے اندر یہ جو معاملات ہوتے ہیں اس کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ 40 دن اگر آپ رکھ رہے ہیں پڑھ تو آپ تب بھی کچھ نہیں رہے۔ آپ نے مجلس وہاں پہ لگا کے سگریٹیں، بیڑیاں، زردہ یہ سارا کچھ رکھا ہوا ہے، جو بھی آ جا رہا ہے چائے پی رہا ہے، زردے کی جو ہے تلیاں لگا رہا ہے وہاں پہ، کوئی سگریٹیں پی رہا ہے، کوئی بیڑیاں پی رہا ہے۔ جو بندہ انتقال کر گیا اس کے پیچھے تو آپ کر کچھ بھی نہیں رہے۔ کوئی ایک امام صاحب یا کوئی بیٹھا ہوا جب کوئی آ جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں لو بھائی کلام بخشو، تو اس نے سورہ فاتحہ پڑھی یا کچھ پڑھی وہ بخشوا دیا، باقی اور کسی نے کچھ نہیں کرنا ہے۔ وہ سارا دن پوری کوئی سیاسی باتیں ہوں گی، کبھی یہاں پہ یہ فلاں ایم ایل اے کے تعلق سے، یہ فلاں سرپنچ کے تعلق سے، یا کسی اور معاملے پہ، یا کسی کی چگلیاں کریں گے، یا کسی کی غیبتیں کریں گے، کسی کی برائیاں کریں گے، یہی سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے 40 دن یہی کرنا ہے تو وہ 40 دن فالتو کیوں وقت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ یا تو ایسا ہو کہ ہم کم سے کم وہاں پہ بیٹھ کے کوئی قرآن پڑھ رہے ہوں، تسبیح پڑھ رہے ہوں، کوئی ایصال ثواب کر رہے ہوں، الحمدللہ سبحان اللہ پڑھ، نہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی بھی آپ موت کی مجلس میں چلے جائیں، چہلم تک لوگ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ یہ کچھ بھی نہیں، صرف یہ سارے غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس وقت کو بچائیں۔ جب شریعت نے ہمیں 3 دن کا کہا ہے کہ 3 دن کا سوگ ہے، بس 3 دن کے، اس کے بعد 10 دن کریں، 12 دن کریں، 15 دن کریں، جلدی میں آپ کریں۔ ایصال ثواب جتنا کرنا ہے آپ سال بھر کرتے رہیں اپنے باپ کے لیے۔ آپ کسی جو ہے مدرسہ واقعی میں جہاں پہ تعلیم ہو رہی ہو، جہاں پہ اچھے بچے پڑھ کے نکل رہے ہوں، وہاں پہ آپ اپنے والد صاحب کے نام کا ایک کمرہ بنوا دیں۔ آپ کوئی ایسی جگہ پہ جہاں سے لوگ گزرتے ہیں اور لوگوں کو پانی پینے کی دقت ہوتی ہے، آپ ان کے لیے والد صاحب کے نام کا واٹر کولر لگا دیں، مسجد میں لگا دیں، مدرسے میں لگا دیں۔ آپ کوئی ایسا کام کریں، والد صاحب کے لیے کوئی غریب بچیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہے، آپ جو 40 دن کے اندر 40-50 ہزار روپے لگا رہے ہیں، وہ آپ روپے اٹھا کے ان 2 بچیوں کے جہیز کا سامان دے دیں یا ان بچیوں کے ہاتھ گیلے کر دیں، تو اس سے بڑا ثواب کا کام اور کوئی نہیں ہے۔ تو آپ ان ثواب کے کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں۔ پھر ایسی ایسی رسمیں ہمارے اندر آ گئی ہیں، شادی بیاہ کی طرح، موت پہ بھی عجیب عجیب طریقے کے کھانے، یا پھر موت والے دن جو ہے ہم لوگ میٹھے چاول بنا لیتے ہیں، کب کسی کا منہ جو ہے وہ توڑوا رہے ہیں یا جو کر رہے ہیں، جو رسمیں، یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں کو دعوت دے کے کھانے کے لیے بلانا یہ بالکل حرام ہے۔ دعوت دے کے جس طرح شادی بیاہ میں بلاتے ہیں، اس طریقے سے کسی کو موت پہ نہ بلائیں کہ ہم اپنے باپ کی چہلم کی فاتحہ کر رہے ہیں، ہم نے دعوت رکھی ہے آپ آئیں کھائیں، نہیں، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ ایصال ثواب کی مجلس کریں، دور سے کچھ مہمان آ گئے، جیسے حضرت 465 سے آئیں یا اور سے آئیں، اب ظاہر سی بات ہے ان کے کھانے کے لیے انتظام کرنا پڑے گا، اتنی دور سے آئیں، تو یہ چیز شریعت نے منع نہیں کی ہے۔ اس کے لیے آپ نارملی کوئی کھانے کا انتظام کریں، اتنی دور سے لوگ آئیں، کوئی دال روٹی کھا کے جو ہے وہ آرام سے چلے جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہیں وہ جو غلط رسمیں ہمارے اندر آ گئی ہیں وہ ہمیں ختم کرنی پڑیں گی۔ موت والے دن جو ہے پہلے یہاں پہ دستیل وغیرہ میں آس پاس میں کہیں پہ تھا، جیسے ہی جنازہ جو ہے وہ تدفین کر کے آتے تھے، آ کے میٹھے چاول بناتے تھے، ساروں کو کھلاتے تھے۔ کیوں کھلا رہے ہیں؟ تو خوشی کا موقع ہے جو آپ کسی کو میٹھے چاول بانٹ رہے ہیں، وہاں پہ آؤ کھاؤ، تم لوگ کھا کے جاؤ، کچھ بھی نہیں ہے ایسا، شریعت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دین وہ لیں، اعمال وہ کریں، کام وہ کریں جس کا ہم نے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہو، اور ان چیزوں سے بچیں جس نے جو ہے شریعت نے ہمیں روکا ہو۔ تو نارملی جو ہے آپ یہ ساری چیزیں جو ہے بالکل چھوڑ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ دور سے اگر کچھ لوگ آئے ہیں، جنازے میں وقت ہے، کافی ٹائم لگ گیا، ورنہ اکثر کیا رہتا ہے سارے لوگ جلد بازی میں رہتے ہیں، جیسی جنازہ ہوا ہر کوئی اپنی گاڑی لے کے آتا ہے، فٹافٹ نکل لیتا ہے۔ اور اگر کچھ لوگ ہیں پہلے سے آ گئے، رات سے صبح تک رکیں گے، تو پڑوسیوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ کوئی دال روٹی، اپنے 8-10 مہمان آئے آس پر اپنے پڑوس کے یہاں پہ لے جائیں گھر پہ، اور ان کو کوئی دال روٹی جو بھی ہے وہ کھلا دیں۔
تو یہ ساری چیزیں جو غلط رسمیں ہمارے اندر جو ہو گئی ہیں، اب آپ کے یہاں پر نہیں پتا ہے مجھے کیا ہوتا ہے، لیکن شادی بیاہ پہ کہیں پہ گوند پاک کا سیرا بنا رہے ہیں، کہیں پہ دال کا بنا رہے ہیں، کہیں پہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو شادی تھوڑی کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نارملی کوئی ایسا رکھیں کہ جو دور سے لوگ آئیں ان کے لیے تھوڑا بہت ہو جائے، بس ایصال ثواب۔ مین جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ایصال ثواب، مسکینوں، غریبوں، فقیروں کے لیے انتظام کریں۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، وہ پیسہ آپ وہاں پہ خرچ کریں، اور مینٹلی جو گروتھ ہے وہ لے کے آئیں۔ تعلیمی اعتبار سے دینی معاملات میں بھی اور دنیاوی معاملات میں بھی ہم لوگ بہت زیادہ پچھڑے ہوئے، اور ہمیں آج ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لے کے آئیں، ہم اپنے بچیوں کو بھی اچھی تعلیم دلائیں، اور ایسی موت کی مجلسوں میں جب ہم لوگ آئیں تو جو چیزیں سنیں۔ اب رمضان الکریم کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، تو اس کے تعلق سے ہم لوگ تیاری کریں۔ حدیث کے اندر کتنی فضیلتیں آئی ہیں کہ جب رمضان کریم کا مقدس مہینہ آتا ہے، اللہ جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور بلکہ حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ کی جو اس کے ہم جسے جو کہتے ہیں بو، جو کہتے ہیں منہ کی جو اس کی خوشبو رہتی ہے، جو منہ سے جو اپنے سانس لیتے ہیں جو ہوا رہتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ مشک سے بھی جو ہے زیادہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شہزادہ جمال الاولیاء، نعرہ تکبیر۔ مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ سید یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شہزادہ جمال الاولیاء حضور سید حاجی اسلم شاہ صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مجلسوں کے اندر آئیں تو جو چیزیں سنیں ان پہ عمل کی بھی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو جس طرح ہم لوگ جاتے ہیں ریت پہ بیٹھتے ہیں، ریت لگتی ہے، جب اٹھتے ہیں تو وہ پلہ جھاڑ کے اٹھ جاتے ہیں، پلے کچھ بھی نہیں رہتا۔ رمضان الکریم کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ مالک جو زندگی گزر گئی ہے سو گزر گئی، لیکن اب سے ہم جو ہے وہ عہد کرتے ہیں کہ رمضان کے روزے بھی رکھیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے۔ یہ زندگی 4 دن کی ہے، کسی موڑ پہ اچانک جس طریقے سے شوکت صاحب کی ختم ہو گئی ہے، ہماری بھی ختم ہو جانی ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں پھر جو ایصال ثواب کی مجلسیں بھی نصیب ہوں یا نہ ہوں، وہ بھی کچھ پتہ نہیں ہے، ہمارے پیچھے کوئی ایصال ثواب کرنے والا ہو یا نہ۔ اکثر یہی حالت ہے، اکثر یہی حالت ہے، قبروں پہ فاتحہ پڑھنے والے لوگ بھی نہیں ہیں۔ لوگ جو گزر جاتے ہیں ان کی قبروں پہ ہم لوگ سال نہیں جاتے۔ شب برات والی رات والدین کی قبر پہ کبھی فرصت مل گئی تو چلے گئے، ورنہ ٹائم کس کے پاس ہے۔ وہ مشتاق یوسفی نے کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ کس کے پاس وقت پڑا ہے کہ کون جائے ماں باپ کی قبر پہ، دادا دادی کی قبر پہ جا کے پھول چڑھائے، وہاں پہ فاتحہ پڑھے؟ کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ اور میاں محمد بخش صاحب نے تو حد کر دی، کہتے ہیں جنہ باجوں اساں پل نہیں سا جیندے وہ شکلاں یاد نہ رہی ہیں۔ جن کے لیے ہم 1 منٹ جی نہیں سکتے تھے، 5 منٹ ہم لوگ رہ نہیں سکتے تھے، جن کی شکلیں دیکھے بغیر ہمیں سکون نہیں آتا تھا، آج ان کی شکلیں بھی ہمیں یاد نہیں رہی، ہم ان کو بھی بھول گئے، ہم قبروں کے نشان بھی بھول گئے۔ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے ہمارے والدین کی قبر کون سی ہے، کسی نے کوئی نشان لگا دیا تو الگ بات ہے، ورنہ وہ بھی ہمیں یاد نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم بھی فرماتے ہیں، او زمین پہ اترا کے چلنے والے، او اپنے کپڑوں کو مٹی نہ لگنے دینے والے، او بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے، تو بڑی بڑی کوٹھیاں بنا رہا ہے، بنا کے تو چلا جائے گا، تو قبر میں چلا جائے گا، رہیں گے اس میں اور حساب تجھے دینا پڑے گا۔ حساب یقیناً جو بنا رہا ہے، جو کچھ اعمال کر رہا ہے، اسی کو تو جا کے دینا پڑے گا۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ سوچیں کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، آخرت کے لیے بھیج کیا رکھا ہے۔ تو توبہ کریں، یقیناً جو بندہ توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ 70 سال بعد آیا ہے، 80 سال بعد آیا ہے، اس کے 50 سال کی عمر گزر گئی، ساری گناہوں میں گزری، نہیں، وہ فرشتوں کو گواہ بنا کے اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آخر آیا تو میری چوکھٹ پہ ہی ہے، معافی تو آ کے مجھ سے ہی مانگی ہے، اگر میں نے اس کو نہیں بخشنا تو کس نے بخشنا ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے ایک بات بیان فرمائی، کا صحابہ کوئی ایک بندہ تھا جو اونٹنی پہ سوار تھا، سارا ساز و سامان اس نے اونٹنی پہ ڈالا ہوا تھا، اب رستے میں نکل گیا،
रस्ते में निकला तो कहीं पे जाके थकावट हुई। आपको पता है पहले सफर जो है वो जंगलों में होते थे, कहाँ पे इतने ज्यादा शहर थे, दूर दूर के सफर होते थे। तो रस्ते में जाके एक जगह क्या हुआ कि वो थक गया, तो उसने अपनी ऊंटनी को रोका और पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए आराम करने लगा, सुस्ताने लग गया। दोपहर में थोड़ी देर सुस्ता लेता हूँ, फिर उठ के चलूंगा। और उसकी उसी जो है हालत में आंख लग गई। अब जब वो उठा जंगल के अंदर, जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी ऊंटनी उसके पास नहीं है। सारा खाने का पीने का सारा सामान था वो ऊंटनी पे लादा हुआ था और वो ऊंटनी गायब है। अब आप बताएं, जंगल के अंदर किसी की सवारी खो जाए और सारा सामान खाने पीने का उसी पे हो, तो उसके लिए तो सीधी सीधी मौत है। आसपास में कोई दूर दूर तक कोई गांव भी नजर ना आए। तो अब वो जो थोड़ी दूर इधर उधर जाके उसने देखा, लेकिन उसको वो नजर नहीं आई। तो वापस आके उस पेड़ के नीचे अपनी मौत का इंतजार करने लगा। उसको पता था कि अगर इधर उधर जाऊंगा तो प्यास के मारे भटक के मर जाऊंगा। तो उसी पेड़ के नीचे अपनी मौत का इंतजार करने लगा। उसी हालत में फिर उसकी आंख लग गई। अब जब उसकी आंख लगी, थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो क्या देखता है कि वो ऊंटनी उसके सामने खड़ी हुई है और साजो सामान के साथ खड़ी हुई है। अब वो इतना खुश हुआ कि अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करने लगा, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करने लगा। खुशी इतनी है, अल्लाह की बारगाह में क्या कह रहा है, मालिक तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं। कहना क्या था? कहना यह था कि मालिक तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूं। और उसने जो इतनी खुशी थी ऊंटनी मिलने की, सामान भी साथ में मिल गया, जिंदगी मिल गई, तो फिर क्या कहने लगा, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। ए मेरे परवरदिगार तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूं। सबकत लिसानी हो गई, खुशी इतनी थी पता ही नहीं चला क्या रहा हूं। वो जब भी तेरी कुर्बत के इम्का नजर आए, हम इतने खुश हुए कि परेशान नजर आए। वो खुशी इतनी थी कि जो है पता ही नहीं चला। सहाबा से हुजूर ने पूछा, मेरे सहाबा बताओ उसको कितनी खुशी हुई होगी। सहाबा ने कहा, हुजूर उसकी खुशी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हुजूर ने फरमाया, एक बंदा जब तौबा करके अल्लाह की बारगाह में पलट के आ जाता है, रब इससे भी ज्यादा खुश होता है। रब इससे भी ज्यादा खुश होता है। तो अजसावी ने खुले रावी ने, आज हमारे पास सांसें भी हैं, रास्ते भी खुले हुए हैं, सारी कुछ आसान। इतना आसान दीन तो किसी को नहीं दिया गया जितना हमें दिया गया है। फरमाया गया नमाज पढ़ो, वुजू करो, नमाज पढ़ो, पूरी जमीन को तुम्हारे लिए मस्जिद बना दिया गया है। पहले की उम्मतों में यह था कि नहीं, जहाँ पे इबादत गाह है वहीं पे जाके नमाज पढ़ना पड़ेगी। लेकिन नहीं, अगर तुम खेत में हो, मस्जिद दूर है, चलो कोई बात नहीं, नमाज का वक्त हो गया, तुम वुजू कर लो, मुसल्ला बिछा लो, वहीं पे खड़े हो जाओ, तुम्हारा जो है सवाब उतना ही तुम्हें मिलेगा, तुम यहीं पे नमाज पढ़ो। अच्छा ये मामला है, कितनी सहूलियात हमें दी गई, लेकिन हम लोग नाशुक्रे हो गए। हम लोग इतने ज्यादा जो है नाशुक्रे हो गए कि हम लोग नाशुक्री पे नाशुक्री करते हैं और बिल्कुल जो है नाअहल इतने हो गए। कहा गया नमाज खड़े होके पढ़ो। अच्छा, खड़े होके पढ़ने की इस्तिताअत नहीं है, घुटनों में कमजोरी आ गई है, ऐसा करो बैठ के पढ़ो। फिर मामला ये हुआ कि बैठ के भी नहीं पढ़ी जाती, हम लोग बहाने कर बैठ के भी नहीं पढ़ी जाती। कोई बात नहीं, चारपाई पे लेट जाओ, लेट के पढ़ो, या टेक लगा के पढ़ लो, लकड़ी का सहारा ले लो, दीवार का सहारा ले लो, लेकिन याद रखो रब की बारगाह में तुम्हारा सजदा कज़ा ना होने पाए। तुम्हें तो ये चीज सोचनी चाहिए कि वो रब जिसने तुम्हें सांसें दी, वो रब जिसने तुम्हें जिंदगी की नेमतें दी, वो रब जिसने तुम्हें इतना खूबसूरत जिस्म दिया, वो रब जिसने तुम्हें मकान दिया, जिसने तुम्हें गाड़ी दी, जिसने तुम्हें खेतों खलिहान दिए, जो आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाता है, जो जमीन से तुम्हारे लिए खेती उगाता है, तो जो तुम्हें इतनी नेमतें देता है, उसका इतना तो हक बनता है कि तुम उसकी बारगाह में दिन में 5 मरतबा सजदा करो। सजदा तो कम से कम तुम अपनी पेशानी को शुक्राने के तौर पे उसकी बारगाह में झुकाओ तो सही। का लकड़ी का टेक लगा के जो है तुम लोग नमाज पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ी जा रही है, दीवार का सहारा ले लो, लेकिन रब की बारगाह में जो है उसकी नेमतों की नाशुक्री ना करो, कोई भी सजदा कज़ा ना करो, ये हुक्म दिया गया। अच्छा, आज हम लोग जो है सही सलामत हैं, आंखें भी सलामत हैं, पेशानी भी सलामत है, दिमाग भी सलामत है, हाथ भी सही है, पांव भी सही है, तो अभी हमें इन नेमतों की कदर नहीं है। ये जो हम लोग बोल रहे हैं ना, बोलने के अंदर जो थूक आता है, ये भी अल्लाह की एक नेमत है। आप कहेंगे हजरत ये कैसे नेमत है? थूक तो बेस्ट चीज है, हम लोग तो थूक देते हैं। नहीं साहिब, उन लोगों से पूछो जिन लोगों को थूक जो है वो सूख जाता है, जब बोलते हैं तो थूक उनका कम पड़ जाता है।
تو وہ زیادہ بول نہیں پاتے, ان کو بار بار جو ہے وہ حالت خراب ہو جاتی ہے, پانی پینا پڑتا ہے یا زیادہ لمبا بول نہیں سکتے. تو یہ جو زیادہ تھوک منہ میں آتا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کو بولنے میں آسانی ہوتی ہے. یہ ذرا ان لوگوں سے پوچھو جن کے اندر تھوک کی کمی ہے. آپ کو اللہ نے آنکھیں دے رکھی ہیں, آپ جب نظر اٹھاتے ہو تو پورے آسمان کو جو ہے وہ اپنے نظر کے اندر, جو آنکھوں کے اندر ایک چھوٹا سا کالا جو ہے گول دائرہ, اس میں ایک چھوٹا سا اور تل کے جتنا دائرہ ہے, اس کے اندر پورے آسمان کو سمو لیتے ہو. ذرا ان سے پوچھو آنکھوں کی قدر, جو آنکھوں سے اندھے ہیں وہ تمہیں بتائیں گے آنکھوں کی قدر کیا ہے. تمہیں اللہ نے اتنی نعمتیں دی تو تم نے اس کی قدر ہی نہیں کی, اور تم نے ایسے ہی کر کے چھوڑ دیا کہ نہیں چلو کوئی بات نہیں. ان سے پوچھو جن کے ہاتھ نہیں ہے. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے, ایک مرتبہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے, نماز پڑھ کے جب باہر نکلے تو پھر جو ہے جوتیاں نہیں تھی, جوتیاں غائب ہو گئی. ہمارے معاملات بھی ایسے ہی ہیں, ہماری مسجدوں کے اندر بھی جوتیاں محفوظ نہیں ہیں. واٹر کولر جو ہم لوگ لگاتے ہیں, اخلاقی گراوٹ اتنی ہے, وہاں پہ ہم لوگ زنجیر سے باندھ کے اس کو لوٹے کو رکھتے ہیں کہ کوئی اس کو اٹھا کے نہ لے جائے. یہ اخلاقی گراوٹ ہے ہماری, یہ اتنی اخلاقی گراوٹ ہے. چپلیں ہماری محفوظ نہیں ہیں, واٹر کولر پہ رکھا ہوا لوٹا ہمارا محفوظ نہیں ہے. قبرستان چلے جائیں وہاں پہ اس کا گیٹ محفوظ نہیں ہے. کہیں پہ بھی چلے جائیں آپ معاملات, ہر جگہ پہ اخلاقی گراوٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے. شیخ سعدی شیرازی جو ہے لکھتے ہیں کہ میں جب باہر نکلا تو میری جوتیاں نہیں تھی. میں آسمان کی طرف سر اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنے لگا, مالک اتنی دھوپ ہے, کڑکتی ہوئی دھوپ کے اندر پاؤں کے اندر جوتیاں ہی نہیں ہے, کوئی جوتیاں ہی اٹھا کے لے گیا, اور میں سارا دن تیرے راستے میں پیدل سفر کرتا ہوں, لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں. کہتے ہیں اسی حالت میں چلتے جا رہا تھا, راستے پہ گیا تو دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں. شیخ سعدی شیرازی لکھتے ہیں میں فوراً سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا, مالک میرے پاؤں میں تو جوتیاں نہیں ہیں, اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں. اللہ, اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں. تو ہم لوگ ناشکری کرتے ہیں, یار ہمارے پاس تو 2 کمرے ہی ہیں, مکان ڈھنگ کا ہے نہیں ہمارے پاس. تو ذرا ان کو بھی تو دیکھیں وہ جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو جھونپڑی دے رکھی ہے تو ان کو بھی سوچیں جو شہروں میں فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں, جو کڑکتی ہوئی ٹھنڈ کے اندر رات میں بغیر کمبلوں کے سوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں. ہمیں یہ حکم دیا گیا, اپنے سے اوپر والے کو کبھی نہ دیکھیں, اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں, تمہاری زندگی سوکھی کٹ جائے. اگر تمہارے پاس 1 مربع زمین ہے تو ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس ایک بیگھا بھی نہیں ہے, تو تمہیں سکون ملے گا. نہیں میرے پاس 1 مربع ہے تو صحیح, یہ تو بیچارے کے پاس 1 بیگھا ہی نہیں ہے. اگر تم 4 مربے والے کو دیکھو گے تو 1 مربے میں تمہارا دم گھٹنے لگ جائے گا. تم کہو گے میرے پاس تو بس 1 بیگھا ہی زمین ہے. یہ ہماری ناشکری ہے. گیہوں اچھی خاصی ہو جائے, سرسوں ہو جائے, نرما ہو جائے, بہت کچھ ہو جائے, اللہ کا شکر کبھی ادا نہیں کریں گے. اچھے خاصے بندے سے پوچھ لو, اچھی خاصی کوٹھی ہے, گاڑی ہے, سارا کچھ ہے, جناب کیا حال ہے, کیسی گزر رہی ہے, تو وہ منہ لٹکا کے کہے گا حضرت بس دال روٹی والے بن رہے ہیں, ٹائم پاس ہو رہا ہے. یعنی ابھی اس کا ٹائم پاس ہی ہو رہا ہے, دن میں 3 بار کھا سکتا ہے, گاڑی میں گھوم رہا ہے, اچھا گھر ہے, ایسی لگی ہوئی ہے, جو مرضی چاہے جہاں جا سکتا ہے, اور منہ لٹکا کے کہے گا حضرت دال روٹی والے بن رہے ہیں, بس ٹائم پاس ہو رہا ہے. اس مرتبہ فصل اچھی نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ شکر ادا کرے. مالک تو جس حال میں رکھے تیرا شکر ہے, جس حال میں تو رکھے ہم تیرا شکرانہ ادا کرتے ہیں. یہ سونا ہی میرا دکھ وچ راضی میں سکنوں چلے جاؤں. کیا بات ہے. معاملہ تو یہ ہونا چاہیے, ہمیں بزرگان دین سے سیکھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ گرمی آ گئی, حضرت گرمی میں بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے, روزے رکھیں کیسے. تو جب کوئی مصیبت سے گزریں گے تبھی تو ثواب ملے گا. جب اگر کوئی تکلیف اٹھائیں گے, کوئی دکھ اٹھائیں گے, کوئی پریشانی ہوگی تبھی تو ثواب ملتا ہے نا. ایسے ہی تو آسانیوں کے ساتھ تو منزلیں نہیں مل جاتی, ایسے ہی تو بغیر تکلیفیں سہے ہوئے تو بندہ منزل پہ نہیں پہنچ جاتا. تو اس کے لیے جو ہے وہ پریشانیاں سہنی پڑتی ہے. ہمیشہ میں کچھ اشعار سنایا کرتا ہوں. وہ کسی نے کہا تھا اسلاف کی زندگی دیکھیں جن کی چمڑیوں کو ادھیڑ کے رکھ دیا گیا, جن کے جو ہے ہاتھوں کے اندر میخیں ٹھوک دی گئی, جن کی زبان پہ جلتا ہوا کوئلہ رکھا گیا. دیکھیں عورتوں کے ساتھ معاملات دیکھیں, کتنی کتنی تکلیفیں دی گئی. میانمار میں چلے جائیں, زیادہ دور نہ جائیں آپ. یہ میانمار اپنا پڑوسی ملک ہے. اس کے اندر ابھی 2 سال پہلے کی کہانی میں اگر آپ کو بتاؤں, 2019 یا 2018 کی, تو وہاں کی جو حکومت تھی, مسلمانوں پہ جو ظلم کیا ہے, عورتوں کے پیٹوں کو چاک کر کے اس میں سے جو ہے وہ بچوں کو جو ہے نکال کے ان لوگوں نے ذبح کر دیا. یہ میانمار کی کہانی ہے, یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے, 2-3 سال پہلے کی جو بات. وہ اس جو ہے سختی کے اندر, اتنے تشدد اور ظلم کی حالت میں بھی وہ اسلام کا دامن مضبوطی سے پکڑے ہوئے. کیا بات ہے, چھوڑ دیا. سبحان اللہ. ہمیں تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے, ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے.
کتنے لوگ قتل کر دیے گئے اسلام کے نام پہ. ہمیں تو کوئی گن پوائنٹ پہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نہیں تم اسلام سے نہیں, ہمیں تو آزادی ہے الحمدللہ. ہم لوگ نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں, روزے بھی رکھ سکتے ہیں, اپنے مذہب پہ عمل بھی کر سکتے ہیں. تو اگر کچھ شریف لوگ ہیں کہیں پہ کسی کونے میں کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو حالات انشاءاللہ ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے, اور اگر کہیں پہ حالات بگڑ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ایک ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے, ہم نے جو ہے وہ طریقت پہ شریعت پہ چلنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. مسجدیں ہم لوگوں نے اچھی خاصی بنا لی. یہ 12 میں چیز کہتا ہوں, مسجدیں آپ دیکھ لیں 70 لاکھ 1 کروڑ روپے لگا کے ہم لوگ مسجد بنا رہے ہیں. پھر سید صاحب کو لے لیا, ساتھ میں حافظ صاحب کو لے لیا, آؤ ہمیں چندہ کراؤ حضرت, ہم نے ہمارے گاؤں کی مسجد بہت خوبصورت بنا لی ہے. نمازی صرف 2 ملیں گے یا 1 ملے گا. بعض اوقات تو امام ہوگا, اذان دے گا, واپس آ کے اپنی پڑھ کے آ جائے گا, کوئی نمازی نہیں ہوگا. مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہیں, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہیں. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے. بے شک حق نمازی کبھی نہیں بن سکے ہم لوگ. مسجدیں بنا لی ہم نے, کمپٹیشن میں مسجدیں بنائی. مسجدوں کی زینت اس کی ڈیکوریشن سے, اس کی پٹی سے, اس کے رنگ و روغن سے نہیں ہوتی ہے. مسجدوں کی رونق جو ہوتی ہے, ان کی زینت جو ہوتی ہے, وہ اس کے نمازیوں سے ہوتی ہے. ابھی رمضان کے اندر, رمضان میں کچھ نمازی آئیں گے, بس وہ کوئی 10 20 15 نظر آئیں گے. وہ بھی اتنے جلدی والے ہوں گے کہ نہیں حضرت کوشش یہ کریں اس مسجد میں نماز پڑھیں گے جس کے اندر جو ہے امام صاحب 20 منٹ کے اندر تراویح پڑھا کے فارغ کر دیں. علم ترا ایک سانس میں پڑھ دے, اور 10 صورتیں پھٹافٹ پڑھے 15 سے 17 منٹ میں ادھر ادھر پٹک کے ہمیں فارغ کر دے اور ہم لوگ فارغ ہیں. بلکہ حضرت بیٹھے ہوئے آپ سنیں, رمضان کے اندر اگر ایک گاؤں کی مسجد ہے, ہم لوگوں تو یہ طریقہ چھوڑ رکھا ہے بالکل, کم سے کم جو ہے ایک قرآن سننا گاؤں والوں پہ وہاں پہ لازم ہے. قرآن سننا لازم ہے, یعنی کم سے کم ایک قرآن آپ رمضان میں ختم کروائیں وہاں پہ. لیکن ہمیں غرض ہی نہیں ہے, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. ساڈا امام صاحب یہ بیچارہ 20 منٹ پڑھا دینا ہے, چلو ٹھیک ہے, وہ بڑی سونیاں پڑھا ہے, سمجھ کچھ نہیں آتی, پڑھا دینا ہے, 20 منٹ فارغ کر دینا ہے. وہی ہم لوگ چاہ رہے ہیں. تو دین کے معاملے میں ہم نے ترقی نہیں کی, مائنڈ سیٹ وہی ہے. نہ دنیاوی معاملے میں ترقی کی ہے, بچوں کو 8ویں 10ویں تک پڑھایا, پھر تو گائیوں میں لگ جا, تو بکریوں میں لگ جا, تو کھیتی میں لگ جا, تو اس میں لگ جا. تو اس کے 8-10 سال کیوں خراب کیے؟ پھر نہیں حضرت سائن کرنے والے لائق ہو جائے بس بہت ہے, ہمیں پھر اور زیادہ نہیں چاہیے. سائن کون سا, تمہارے باپ کی کوئی پراپرٹی پڑی ہوئی کروڑوں کی جو آپ نے چیک پہ سائن کروانا ہے, کس چیز کا سائن کروانا ہے؟ تو جو انگوٹھا باپ دادا لگا رہے تھے انگوٹھا پھر اسی سے لگوائیں, کیوں ان کا وقت برباد کر رہے ہیں؟ تو یہ جو سوچ جو ہے, جو دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی قوم مسلم کی سوچ ترقی نہیں کر رہی. اپنا دھیان رکھ رہے ہیں ہم لوگ, لیکن یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں ہمارے نوجوانوں کا مستقبل کیسا ہوگا. وہ نہیں سوچ رہے. یہ بالکل نہیں سوچ رہے ہیں کہ جو سیاست دن بہ دن گیم کھیل رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ, آج ہمارے پاس اتنے کوالٹی والے پڑھے لکھے بچے ہونے چاہیے جو سسٹم میں جب ہمارے بچے ہوں گے تو اپنے قوم کی جو ہے وہ خود رہنمائی کریں گے, چاپلوس نہیں ہوں گے. جب بچے ہم اس لیول کے تیار کریں گے, لیکن جب اس لیول کے تیار ہی نہیں کریں گے تو پھر کیا فائدہ؟ پھر جس طریقے سے چل رہے ہیں پھر اسی اعتبار سے چلتے رہیں گے. تو سوچ بدلنے کی ضرورت ہے, فکر بدلنے کی ضرورت ہے, اور یہ کوشش کریں کہ حالات اپنے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو احساس جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے. بے شک بے شک. خدا اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا ہے جو خود جو ہے پریپیئر نہیں ہوتی ہے, جو خود تیار نہیں ہوتی ہے. کوالٹی لے کے آئیں اپنے بچوں کی, دینی تعلیم میں بھی دنیاوی تعلیم میں. جس معاملے میں کوالٹی ہوگی قوم ترقی کرے گی. رسمن کوئی کام نہ کریں, بچوں کو پڑھائیں, دنیاوی تعلیم میں پڑھا رہے ہیں, اچھی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھائیں تاکہ بچہ بچپن ہی سے مضبوط ہو تو آگے جا کے اچھا پڑھے. سرکاری اسکولوں میں 8ویں 10ویں تک ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں, سائن کرنا نہیں آتا ان کو. 10ویں میں جا کے جب وہ ایسے نکالے ہوتے ہیں, 1-2 بار فیل ہوتے ہیں, پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ 10ویں کے بعد چھوڑ ہی دیتے ہیں. ہمارا بس نہیں چل رہا ہے. بس کیسے چلے گا؟ 8ویں تک تو آپ ویسے ہی جو ہے اسٹافوں کے رحم و کرم پہ پاس ہوئے ہو, آپ کو نام لکھنا نہیں آ رہا ہے. 10ویں میں آ کے جب 2 بار آپ فیل ہوئے تو پھر اب آپ نے چھوڑ دیا. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب حضرت یہ تو کھیتی کرے گا, اب یہ ساری گائیاں چراسی یا بکریاں چراسی, بس ہو گیا. تو اس لیے لازم ہے کہ بچپن ہی سے بچے کو ایسی تعلیم دلائیں کہ اس کے اندر کوالٹی آئے. اور مدرسے والوں سے بھی گزارش کروں گا صرف پگڑیاں نہ باندھے بچوں کے. یہ چیز کئی دن سے چل رہی ہے, ابھی پیچھے بھی کوئی معاملہ ہوا. اب مدرسے والوں کی اصلاح کرنے کی اگر کوشش کریں تو کچھ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ حضرت آپ مدرسوں کی کھلی اڑا رہے ہیں.
مدرسوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ صاحب ہم مدرسوں کا مذاق نہیں اڑا رہے، ہم خود مدرسوں سے پڑھ کے نکلے، ہم نے خود جو ہے وہ شروعات سے لے کے ابھی تک۔ اب آپ مجھے بتاؤ کسی بندے کو، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے میرے سامنے، اور میں ڈاکٹر صاحب کو جا کے ہاتھ دکھاؤں کہ میرے اندر معاملہ کوئی ایسا ہے، میری طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر صاحب چیک اپ کرنے کے بعد کہیں کہ حضرت آپ کو یہ بیماری ہے، یا کوئی بندہ سخت بیمار ہے، بخار ہے کئی دن سے، ڈاکٹر صاحب یہ کہیں کہ نہیں حضرت آپ کو ہو گیا ٹائیفائڈ۔ تو اب ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو ٹائیفائڈ ہو گیا، تو ڈاکٹر صاحب کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے یا آپ کی بے عزتی کرنا نہیں ہے بھئی آپ جو ہے نا ذلیل ہو جائیں یا ایسا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آپ کو ٹائیفائڈ ہے، آپ اس ٹائیفائڈ کا اچھا علاج کروائیں بے شک وقت سے پہلے، ورنہ یہ جو مرض ہے آپ کے لیے ناسور بن سکتا ہے۔ بے شک تو اگر مدرسے کی اور دوسرے معاملات کی تعلیم میں کوالٹی میں اگر گراوٹ آئی ہے اور اس پہ اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مدرسے کا مذاق اڑا رہا ہے، نہیں، بلکہ وہ مدرسے والوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ ہم اپنی تعلیم کے اندر کوالٹی لے کے آئیں، ہم اپنی تعلیم کے لیے اچھے اساتذہ رکھیں جو بچوں کو اچھی تعلیم دیں۔ سالانہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم بچوں کو 50 کو پگڑیاں باندھ کے فارغ کریں، نہ، اچھے 4 پڑھے لکھے بچوں ہی کو چاہے ہم دستار دیں، لیکن ایسے ہوں کہ جس بھی منچ کے اوپر وہ کھڑے ہوں تو اپنے قوم کی اچھے سے رہنمائی کر سکیں، دین کی بات وہ اچھے سے ان تک پہنچا سکیں، یہ چیز ہے۔ تو کوالٹی جب کسی چیز میں آئے گی اور کوالٹی والا کوئی عالم بنے گا، تو وہ پھر قوم کو جو ہے وہ پھر فالتو جو ہے وہ ایک بھیڑ چال ہوتی ہے اس میں نہیں پروئے گا، وہ اس کے سامنے پھر حق بات رکھے گا، قرآن اور حدیث کی بات رکھے گا۔ اسی طریقے سے بچے جب ہمارے دنیاوی تعلیم میں اچھی تعلیم لے کے آئیں گے، اور میں تو گزارش کروں گا دونوں تعلیمیں، نوجوانوں کے لیے سسٹم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے کم سے کم دین کا اتنا معاملہ رکھیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ، کہ وہ جو ہے اپنے عقیدے کی اور اپنے اعمال کی اور کس طریقے سے حلال اور حرام جو چیزیں ہیں اس کی کم سے کم جو ہے وہ بندہ پہچان رکھے، اور کوئی بھی غیر جو ہے وہ طریقے سے اس کی طرف کوئی آندھی کا جھونکا آئے تو اس کا ایمان خراب نہ کر سکے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کا رشتہ اتنا مضبوط ہو کہ کوئی بھی بہروپیہ اس کے ایمان کو جو ہے اس کے سینے سے نکال نہ سکے۔ تو یہ چیز نوجوانوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ اتنی دینی تعلیم لیں کہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے بتائے ہوئے طریقے پہ اور حضور کا دامن مضبوطی کے ساتھ اتنا تھامے ہوئے ہو کہ کوئی کسی طریقے کی بھی آندھی آئے تو ان کا عقیدہ نہ خراب ہو سکے۔ تو یہ چیزیں دونوں کمبینیشن ہمیں ساتھ میں لے کے چلنا پڑے گا، دینی اور دنیاوی دونوں چیزیں لے کے چلنی پڑیں گی۔ اور آج جو ہے میں آپ کو، کیونکہ یہ میں لاسٹ آج کا پروگرام ہے، آج ہم لوگ نکل رہے ہیں صحیح صاحب اور اجمیر شریف ہوتے ہوئے، کل میری فلائٹ ہے، میں واپس جو ہے وہ مصر جا رہا ہوں۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی بھی گزارش ہے، ابھی 1 سال باقی ہے میرا، اور 2024 میں جون میں انشاءاللہ پورا ہوگا، تو جولائی میں واپس آ رہا ہوں۔ اس لیے آج ہی میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے سید صاحب قبلہ، سید ممتاز شاہ صاحب قبلہ کی صدارت میں، حاجی صاحب قبلہ شہزادہ جمال الاولیاء، ان کی صدارت میں اور ان کی وسادت سے یہ ایک آپ حضرات کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ ہم لوگ بہت جلد انشاءاللہ یہ جو ہمارا چھیتر ہے کھجو والا پوگل، اس کے اندر جو ہے پوگل کے اندر یا بلر یا دنتور کے آس پاس کہیں پہ لوکیشن ہم لوگ جو ہے جلدی جو ہے انشاءاللہ فائنل کر کے سیرت مصطفیٰ نام سے ہم لوگ ایک کانفرنس رکھنے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ادھر والا جو بیلٹ جو رہ گیا نا، اس کو ایک دم بالکل اس طریقے سے چھوڑ دیا گیا جیسے دودھ میں سے مکھی نکال کے پھینک دی جاتی ہے نا۔ اب ان دوسرے والوں کے لیے وہ ایک دم میدان خالی مل گیا، ان کے سامنے کوئی بندہ ہے ہی نہیں، تو وہ جو چاہ رہے ہیں اپنی مرضی آ رہی ہے جس طریقے سے کر رہے ہیں۔ ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرات یہ لوگ تو دیوبندی ہیں، ہم لوگ ان کے اندر کیوں جائیں؟ بھائی وہ عوام ہوتی ہے، اس کو کچھ زیادہ پتہ ہوتا نہیں ہے، تو ہم لوگ کیوں نہ کوشش کریں کہ کم سے کم ہمارا یہ طریقہ رہنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو دین سے دھکا دے کے نکالیں نہ، بلکہ کم سے کم ان کو دین کے اندر داخل کریں۔ اگر کوئی بھٹک گیا ہے، کوئی بہک گیا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول نے جب ہمیں یہ سانسیں دے رکھی ہے اور ہمیں جو دین دیا ہے، تو ہمارا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ ہم کوشش کریں اور جتنے ہو سکے کم سے کم ان کو جو ہے وہ لا سکیں راہ راست پہ، اور ان کے لیے بہتر کوشش کریں۔ اور میرا جہاں تک خیال ہے، بلکہ آپ جو ہے سارے لوگ مجھ سے ایگری کریں گے، دنیا کا کوئی بھی اور مسئلہ لیں گے ہم لوگ تو قوم مسلم کبھی بھی جمع نہیں ہوگی۔
لیکن صرف اگر قوم مسلم کسی ایک نام پہ جمع ہو سکتی ہے تو وہ ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا واحد ایک نام ہے جس کے نام پہ پوری امت ایک ہو سکتی ہے۔ بے شک بات اسی لیے ہم لوگ سیرت مصطفیٰ کانفرنس انشاءاللہ رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کے اندر حضور کا علم غیب، حضور کے کمالات، حضور کے اوصاف، حضور کے معجزات اور حضور کی سیرت اتنے اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے رکھیں کہ اگر کسی کے دل کے اندر کوئی قدورت، کوئی ایسا گرد و غبار آ گیا ہے تو اس کو جھاڑ کے ہم لوگ واپس جو ہے ان کو اپنی طرف لا سکیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کوشش ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ لوگ چاہے کچھ بھی کہتے ہیں، اگر کہیں گے تو وہ لوگوں کا کام ہے کہنا۔ میں ہمیشہ ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، نصیب اپنا اپنا، مقام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خاروں کام اپنا اپنا۔ تو جو ہے سارے لوگ آپ سے کبھی بھی متفق نہیں ہوں گے، کچھ جو ہے وہ مخالفین رہنا بھی ضروری رہتا ہے تاکہ آپ کو کام کرنے میں لطف آتا رہتا ہے۔ وہ آپ کو انرجی دیتے ہیں، وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو کانفیڈنس دیتے ہیں کہ آپ اور محنت کے ساتھ اچھا کام کر سکتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، جو غلط رسمیں وہ ہم اپنی ختم کریں، جو غلط خرچے کر رہے ہیں وہ بھی ختم کریں، فالتو کی جو غیرانہ جو رسمیں ہمارے اندر آ گئی ہیں ان کو ختم کریں، بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کو بہتر بنائیں، اور مساجد کے معاملات، رمضان کریم کا مقدس مہینہ شروع ہو رہا ہے 23 سے، تو رمضان کے سارے روزے رکھیں، ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھیں۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کریں، غریبوں کی مدد کریں، مسکینوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں، کوئی مجبور کوئی دکھی ہے تو اس کی بھی جو ہے چپکے سے مدد کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ ہمیشہ جو ایک بات میں آخر میں کہا کرتا ہوں وہ یہ کہ جتنی بھی دیر کی گفتگو ہوئی، اگر آپ کہیں کہ حضرت سارا نچوڑ نکال کے اور سارا کچھ ہمیں تو ہے اتنی زیادہ لمبی تو سمجھ میں آئی نہیں، آپ 2 لفظوں کے اندر اگر ہمیں بتا دیں کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور ایمان ہے کیا، تو میں علامہ ڈاکٹر اقبال کی روح سے فیض لے کے آپ کو یہ بتاؤں گا۔ انہوں نے سارا جو ہے وہ جوس نکال کے ایک اپنے شعر کے اندر رکھ دیا، کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ 2 لفظوں کے اندر میں علامہ ڈاکٹر اقبال کی روح سے فیض لے کے آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے، علامہ ڈاکٹر اقبال نے بتایا، ایمان اس چیز کا نام ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب سے شروع ہوتی ہے اور حضور کے محبت پہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں اپنے پلو سے باندھ لیں، اپنے گانٹھ باندھ لیں اس چیز کو، وہ یہ ہے کہ حضور کا ادب کرنا ہے، حضور سے محبت کرنی ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب شامل ہو جائیں گی تو کوئی بھی آپ کا ایمان خراب نہیں کر سکتا ہے، اور یہ بھی اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے۔ تو ایمان اس چیز کا نام ہے، حضور کے ادب سے شروع ہو کے حضور کی محبت پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ استغفر اللہ ربی